تمام جو انسان کے لیے نفع نقصان کے رستے ہیں اس میں واضح کر دیے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے جس طرح کہ صحیح احادیث میں ہے، ابو مدینہ دارمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام جب ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک الگ نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو یہ صورت نہ سنا لیتے۔ آپ پوچھیں گے کیوں سناتے تھے؟ اجر ثواب کے لیے؟ ہاں وہ تو ہے ہی، کوئی شک نہیں، وہ تو پورا قرآن ہی اجر ثواب ہے، لیکن خاص طور پر یہ صورت ایک دوسرے کو سنانے کا مقصد کیا ہوتا کہ یہ وصیت ہے، یہ صورت کیا ہے؟ وصیت ہے۔ تو اور انسان کو ضرورت ہے وصیت کی، نصیحت کی، کہ اس کے لیے کوئی نصیحت کرنے والا ہو، اس کو کوئی وصیت دینے والا ہو اچھی۔ تو اسی لیے صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ صورت سنایا کرتے تھے، نصیحت کے طور پر، وصیت کے طور پر۔ لیکن میرے خیال ہم نے کبھی یہ کام نہیں کیا، کس لیے نہیں کیا؟ ایک تو شاید معلوم بھی نہ ہو کہ ایسا کرنا سنت ہے، اور دوسری سب سے بڑی بات، ایک دوسرے کو سنائیں گے بھی یہ صورت تو کیا ملے گا جب معنی کا پتہ نہیں، سمجھے نا؟ جب معنی ہی کا پتہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں تو کیوں سنائیں گے پھر؟ اسی سے بھائیوں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے قرآن کریم کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی۔ صحابہ کرام کو جب سمجھ بوجھ تھی اس قرآن کی تو واقعی پڑھتے سنتے ان کا ایمان تازہ ہوتا، اس قرآن کے ساتھ چلتے، قرآن کی عملی تصویر ہوتی۔ لیکن آج اور تو اور حتیٰ کہ ہمارے حافظ قاری بھی، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہاں تلاوت بہت اچھی ہوگی، طرز بہت اچھا خوبصورت ہوگی، لیکن معنی کا کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہے۔ ہمیں ایک ہمارے پروفیسر لطیفہ سنا رہے تھے، کہتے کہ کوئی انعامی مقابلہ ہو رہا تھا قرآن کریم کی تلاوت کا، تو جس میں دنیا کے مختلف ملکوں سے آئے ہوئے طالب علم تھے۔ تو انڈونیشیا یا ملیشیا کا کوئی طالب علم تھا، وہ تلاوت کر رہا ہے۔ میں پہلے آپ کو سناؤں گا اور آپ بھی ذرا بتائیے اس میں کیا غلطی ہے۔ تلاوت کر رہا ہے سورۃ طٰہٰ کی شروع کی آیتوں کی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ ہے جو آیت ہے پوری۔ وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن، کیا معنی؟ کیا معنی سمجھے؟ ما انزلنا علیک القرآن، کہ ہم نے تم پر قرآن نازل ہی نہیں کیا، نعوذ باللہ۔ اچھا، اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے، رک کر پھر دوبارہ لفظ ملا کے پڑھتے ہیں۔ اچھا، لفظ کے ملاتے ہوئے کیا اس نے کیا؟ ماں کا لفظ چھوڑ دیا، انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ کس کو سمجھ آئی؟ تشقیٰ کے معنی بدبختی، انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کیا سمجھ آئی؟ کہ تم پر ہم نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ بدبختی میں پڑھو، نعوذ باللہ۔ اگر اس کو تھوڑی سی سمجھ ہوتی کہ میرے اس پڑھنے کے انداز سے کس قدر معنی بگڑ رہے ہیں تو ممکن نہیں تھا کہ ایسا کرتا۔ ابھی چند دن پہلے ہی مسئلہ صرف ہمارے غیر عربوں کا نہیں بلکہ حتیٰ کہ عرب بھی، ہماری مسجد کے مؤذن جماعت کروا رہے ہیں اور آیت کا ختم کر رہے ہیں، جو آیت مومنوں کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے، اس کو ختم کر رہے ہیں جہنم کے عذاب کے ساتھ۔ میں فوراً اس کو لقمہ دیا، تم کیا کر رہے ہو؟ اسی طرح کا واقعہ ایک دفعہ مکہ میں تھا، وہاں پر
امام صاحب کوئی اجمی تھے پاکستان انڈین، تو وہ بھی اس کا بھی انداز ہے کہ مومنین متقین کے متعلق آیت ہے اور ختم کس چیز پر کر رہا ہے؟ جہنم کے عذاب پر۔ تو اس سے بھائیوں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس قدر ضرورت ہے قرآن کریم کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کی، اس کا ترجمہ پڑھنے کی۔ اور یہ کلاس آپ کے لیے اسی لیے رکھی گئی ہے، اور میری یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ ہمیں اس پروگرام کی اہمیت کا اندازہ ہو، اس درس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ درس کسی دنیا کی کتاب کا درس نہیں ہے، لوگوں کی باتوں کا درس نہیں ہے، یہ رب کائنات اس کا کلام ہے۔ اس کو سمجھنے کی ہمیں جو ضرورت ہے، ہم پر جو فریضہ ہے، اس فریضے کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ نہ سمجھیں کہ یہاں پر بیٹھنا صرف اجر ہے، اجر بھی ہے بہت، کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھائیوں ہم پر فرض ہے۔ قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہاری طرف قرآن بھیجا تھا، بتاؤ تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہاں تلاوت کی تھی، اچھی بات ہے تلاوت کرنا، اجر ملتا ہے، لیکن تلاوت کرنے سے بھائیوں خالی تلاوت سے قرآن کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا نہیں ہوگے، اس وقت تک اسے ہدایت نہیں ملے گی۔ تو خیر بات کر رہے تھے تاکہ ہماری بات لمبی نہ ہو جائے، کیونکہ سورۃ العصر کی تفسیر بھی کافی ہے، اگر چھوٹی چھوٹی صورت ہے لیکن بڑی عظیم صورت ہے۔ تو بات کر رہے تھے کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے کو یہ صورت کیوں سناتے تھے، کیونکہ ان کو سمجھ بوجھ تھی کہ صورت میں کیا ہے، تو ضرورت ہے ہم کو بھی وہ سمجھ حاصل کرنے کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ والعصر قسم ہے زمانے کی، واو یہاں پر قسم کا ہے، اور واو عربی میں بہت سے حالات میں قسم کے معنی میں آتا ہے۔ ویسے تو واو کا معنی اور ہوتا ہے، لیکن بہت سے حالات میں اس کو قسم کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو قسم ہے والعصر زمانے کی، عصر حاضر جس کہتے ہیں کہ عصر حاضر موجودہ زمانہ اردو کا ہمارا لفظ ہے۔ تو یہ قسم کیوں کھائی گئی ہے؟ ہمیشہ قسم کے آگے جواب قسم ہوتا ہے، قسم کے بعد جواب قسم ہوتا ہے۔ جواب قسم کا معنی کہ وہ قسم کھانے کی وجہ کس چیز پر قسم کھائی گئی ہے۔ تو قسم کھائی گئی ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، ان الانسان لفی خسر۔ ان کے معنی بے شک، الانسان ایک ہے صرف انسان، ایک ہے الانسان۔ کیا فرق دونوں کے اندر؟ تمام انسان، سبھی کے سبھی لوگ، کہ سبھی کے سبھی لوگ، تمام انسان لفی خسر، فی کے معنی میں، لیکن اس سے پہلے جو لام لگا ہے وہ کس لیے ہے؟ تاکید کے لیے۔ خسر خسارے میں ہے۔ تو یہاں پر تین چیزوں کا بیان ہے۔ پہلے اللہ نے قسم کھائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نہ بھی قسم کھائے تب بھی اس سے کوئی سچی ذات کائنات میں نہیں ہے، اس سے زیادہ کسی کی سچی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ صرف بندوں کو کسی چیز کی اہمیت دلانے کے لیے قسم کھاتا ہے، تاکہ بندوں کو اس کی اہمیت ہو، اس کا اندازہ ہو کہ یہ چیز کتنی اہم ہے۔ تو اللہ نے پہلے قسم کھائی، اور ہمیشہ قسم اور جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے دونوں کے اندر مناسبت ہوتی ہے۔ مناسبت کیا ہے؟ زمانے کے ساتھ لوگوں کے خسارے کی، زمانے کی قسم کھائی اور حقیقت یہ بیان کی کہ سبھی کے سبھی لوگ یقیناً ضرور خسارے میں ہیں۔ پہلے قسم کھائی، پھر دو تاکیدیں کی، ان کے ساتھ بھی اور لفی کے لام کے ساتھ بھی، کہ یقیناً ضرور سبھی کے سبھی لوگ خسارے نقصان میں ہیں۔ کیسے نقصان میں ہیں؟ کہ انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ نے اس کو محدود زندگی دی ہوتی ہے، چند سال کی، اور یہ زندگی انسان کی اس دنیا کے اندر ایسے ہی ہے
کہ جس طرح آپ امتحان کے کمرے میں بیٹھے ہو، آپ کے ہاتھ میں پیپر دے دیا گیا ہے اور آپ نے اس کو حل کرنا ہے، سمجھے نا؟ اب اگر طالب علم محنتی ہے، عقل مند ہے، تو دیکھے گا 2 گھنٹے کا ٹائم ہے اور 10 سوال ہے، میں نے کس طرح 10 سوالوں کو ان 2 گھنٹوں کے اندر مکمل کرنا ہے، سمجھے نا؟ وہ اپنا ایک لمحہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس لیے وہ اپنا وقت سارا کا سارا اس کی توجہ ہوگی اپنے امتحان کو حل کرنے میں، اپنے سوالوں کو حل کرنے میں۔ اور بیوقوف ہے، پہلے تو پڑھا نہیں ہوگا اور بیٹھا رہے گا ادھر ادھر کی سوچنے کے لیے، حتیٰ کہ امتحان کا وقت ختم ہو جائے گا اور پیپر اس سے لے لیا جائے گا، اور آخر میں نتیجہ آپ خود جانتے ہیں کہ پاس ہے یا فیل ہے، اس کے جواب پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو انسان دنیا کے اندر امتحان کے کمرے میں ہے، یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی جگہوں پر اس کا ذکر کیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے زندگی موت پیدا کی کس لیے؟ تاکہ تمہاری آزمائش کرے۔ تو بھائیو، زندگی کا اس دنیا کی سب سے پہلے ہمیں دنیا کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے مزاج کو سمجھ لیں گے نا کہ یہ آزمائش کی جگہ ہے، اور آزمائش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہے، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، نقصانات ہیں، بیماریاں ہیں اور طرح طرح کی یہ چیزیں، یہ معنی آزمائش کا۔ تو جس انسان کو دنیا کی یہ حقیقت سمجھ آ گئی، اس کو ان چیزوں سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ پتہ ہے کہ میں آزمائش کے اندر ہوں، سمجھے نا؟ پتہ ہے کہ میں دنیا میں ہوں جہاں پر ہر چیز، حتیٰ کہ اللہ نے کوئی نعمت بھی دی ہے تو بھی آزمائش ہے، بلکہ اکثر و بیشتر لوگ نعمتوں کی آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں۔ جو مصیبتوں کی آزمائش ہے نا، بیماریوں کی، تکلیفوں کی، نقصانات کی، اس میں پھر بھی انسان دیکھتا ہے کہ میں مصیبت میں ہوں، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، لوٹتا ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہیں اس میں دھوکے کا شکار ہوتے ہیں کہ نعمت میرا حق تھا، مجھے ملا ہے، اپنی قوت بازو سے کمائی ہے، اپنی ذہانت سے لی ہے، اور طرح طرح کے اس طرح کے شیطانی تصورات۔ تو ان نعمتوں کی وجہ سے اکثر و بیشتر لوگ ناکام ہوتے ہیں۔ تو اللہ ماتا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک سبھی کے سبھی انسان یقیناً خسارے میں ہیں۔ زندگی گزر رہی ہے، سانس جو لے کے آئے تھے اللہ کی طرف سے وہ کم ہو رہے ہیں، ہر قدم آپ کو قبر کے پاس لے جا رہا ہے، ہر گزرنے والا لمحہ آپ کو موت کے قریب کر رہا ہے، اور اگر آگے کے لیے تیاری نہیں ہے، عمل نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، تو بھائیو اس سے بڑھ کر کائنات کا کوئی خسارہ نہیں۔ نبی کی صلاح فرماتے ہیں کہ انسان جب فوت ہوتا ہے، اس کو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے، تو کتنی چیز اس کے ساتھ جاتی ہیں؟ 3 چیزیں۔ کیا کیا ہوتی ہیں؟ اس کے گھر والے، باپ فوت ہوئے، بیٹا ساتھ ہوگا، بھائی ساتھ ہوگا، کوئی دوسرے گھر والے اس کے ساتھ ہوں گے، مال چارپائی کی شکل میں کوئی اس طرح سے چھوٹا موٹا مال ہوگا، اور تیسرا اس کا عمل ہے۔ اور دفن ہونے کے بعد باقی کیا رہتا ہے؟ صرف اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ گھر والے بھی واپس آ جاتے ہیں اور چارپائی بھی اٹھا لاتے ہیں، وہ بھی نہیں چھوڑتے، سمجھے نا؟ صرف اس کا عمل اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب یہ عمل اگر نیک نہیں ہے تو قبر کیا ہے؟ قبر جہنم کا گڑھا ہے۔ اگر عمل نیک ہے تو جنت کا باغیچہ ہے، اور قبر بھی جہنم کا گڑھا ہوگا اگر عمل نیک نہیں ہے، اور آگے بھی ہمیشہ کی جہنم تیار ہے۔ اسے ماتا اللہ تعالیٰ الا خبردار سن لو ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ اصل خسارہ پانے والے کون لوگ ہیں؟ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا، جہنم کا ایندھن بن گئے، ہمیشہ کی نعمتوں بری جنت کھو دی، اس سے محروم ہو گئے، اور ہمیشہ کی عذابوں بری جہنم میں چلے گئے۔ اور آخر پہ 2 ہی جگہ ہیں، یا جنت ہے
یا جہنم ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ چلو اگر نیکی نہیں، کوئی جنت نہیں ملے گی تو کہیں اور چلے جائیں۔ وہاں پر صرف دو ہی جگہیں ہیں۔ تو اس لیے یعنی فرض کرو اگر ہم دنیا کی اگرچہ مثالیں گھٹیا بیکار ہیں، آخرت کے حوالے سے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن اگر فرض بھی کیا جائے کہ ایک آدمی کو موقع دیا جاتا ہو، چانس دیا جاتا ہو کہ کسی ایسے محل کا، قصر کا، پیلس کا اس کو حاصل کرنے کا کہ جہاں پر ہر طرح کی نعمتیں ہو سکتی ہیں، کھانے کی، پینے کی، رہنے سہنے کی، پہننے کی، ہر طرح کی دنیا کی جو لذتیں ہیں اس کے اندر موجود ہیں، اور کہا جاتا ہے بھی تم یہ کام کرو گے تو تم کو یہ پیلس مل جائے گا، یہ کام نہیں کرو گے تو اس پیلس کی بجائے تمہاری یہ جیل ہے، اس جیل میں مار پیٹ ہے، ذلت خواری ہے، اور طرح طرح کے عذاب ہیں، طرح طرح کی تنگیاں ہیں۔ اور اگر آدمی اس پیلس کو حاصل کرنے کی بجائے جیل میں چلا جاتا ہے، اس کو کس قدر افسوس ہوگا۔ مال دولت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے کسی کو بڑا اچھا بزنس کرنے کا، کاروبار کرنے کا موقع ملا، اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی بجائے ضائع کر دیا۔ وہ مال جو اس کو بہت بڑا مل سکتا تھا حاصل نہیں ہوا بلکہ خسارہ ہو گیا، تو ہمیں کس قدر افسوس ہوتا ہے دنیا کی چھوٹی موٹی اس طرح کی چیزوں کے چھوٹ جانے پر۔ تو قیامت کے دن جو جنت سے محروم ہو گیا اور جہنم میں چلا گیا، اس کو کس قدر حسرت اور افسوس ہوگا۔ اسی اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم الحسرہ کا نام دیا ہے، وَأَنذِرْهُمْ یوم الحسرہ، کہ ان کو ڈراؤ حسرت کے دن سے۔ حسرت کیا ہوتی ہے؟ حسرت کیا ہوتی ہے؟ حسرت وہ ہوتی ہے کہ آدمی کسی چیز کی تمنا کرتا ہے لیکن اس کو حاصل نہیں ہو پاتی، اس کو حاصل نہ ہونے پر پھر افسوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ مجھے چیز کیوں نہیں ملی۔ تو یہ حسرت، اس لیے قیامت کے دن سے بڑھ کر کوئی حسرت افسوس کا دن نہیں۔ اس لیے ظالم اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹ چبائے گا افسوس کرتے ہوئے کہ میں نے کیا کیا۔ تو اللہ ماتا ہے ان الانسان لفی خسر، قسم کھا کے اس بات کی حقیقت بیان کی کہ بے شک سبھی کے سبھی انسان یقیناً خسارے، نقصان میں ہیں۔ وقت گزر رہا ہے، زندگی جا رہی ہے اور آگے کی تیاری نہیں ہے، آگے جہنم ان کے انتظار میں ہے، تو جو سب سے بڑی خسارے کی چیز ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی نقصان دہ چیز کا بیان کرتا ہے تو اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ تو چنانچہ اس عظیم خسارے سے بچنے کا رستہ بتایا، طریقہ بتایا، وہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، الا مگر الذین، وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، دوسرا کام کیا کیا؟ عمل کیے نیک، عملوا عمل کیے، صالحات نیک، وتواصوا، ایک دوسرے کو وصیت کی، ایک دوسرے کو نصیحت کی، کس بات کی؟ بالحق، حق بات کی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، حقوق کی ادائیگی، جو بھی حق چیز ہو سکتی ہے، اللہ کا دین پر چلنا، ان چیزوں کی ایک دوسرے کو نصیحت کی، دعوت دی۔ وتواصوا بالصبر، چوتھی چیز کیا ہے؟ وتواصوا، ایک دوسرے کو نصیحت کی، بالصبر، صبر کرنے کی۔ تو جو یہ چار کام کر لیتا ہے وہ اس خسارے سے بچ جاتا ہے۔ پہلا کام کیا ہے؟ آمنو، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ہم کہیں گے تو ہم تو سبھی مسلمان مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، کوئی شک نہیں کہ اللہ نے مسلمان بنایا ہے، مومن بنایا ہے، لیکن کتنے ہی مسلمان ہیں اسلام کے دعوے کرنے والے کہ جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہیں۔ اور بات میری نہیں، اللہ کا قرآن سورہ یوسف آیت نمبر 106 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اکثر وہ لوگ جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مشرک ہوتے ہیں۔ ایمان کا دعویٰ ہونے کے باوجود
مومن کہلانے کے باوجود مشرک ہوتی ہے، اور موجود ہے چیز صاحب کا دمانوں سے لے کر چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خالی باتوں کا ایمان نہیں چاہیے بھائیوں، اللہ کو سچا ایمان، خالص توحید، صحیح عقیدہ کہ جس میں کسی طرح کی شرک کی ملاوٹیں نہ ہوں۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اللہ مانتا ہے کہ جو ایمان لائے لیکن ایمان میں کچھ شرک کی ملاوٹیں نہ کی، شرک کی ملاوٹیں نہ کی۔ ہاں یہ ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے امن و امان ہے دنیا آخرت میں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مکہ کے قریش اللہ کو مانتے تھے ہی نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ قرآن کریم ایک نہیں 10 آیتیں آپ کے سامنے قرآن کریم ملیں گی، ان سے پوچھو کون ہے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، کون ہے تم کو روزی دینے والا، کون ہے تم پر بارش نازل کرنے والا، کون ہے تمہاری بگڑیاں سنوارنے والا، طرح طرح کے قرآن کریم میں سوال، ان کا جواب کیا ہوتا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے کہ سبھی کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یہ جواب کس کا؟ کفار مکہ کا۔ آپ کے صحابہ کی بات نہیں ہو رہی، کفار مکہ کی بات ہو رہی۔ ان کا جواب ہوتا۔ پھر بھی کافر جب اللہ کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، اللہ ہی کو ہر چیز کا دینے والا رازق مانتے ہیں، پھر کافر کیوں ہیں؟ ہاں کافر اس لیے ہے کہ اس ایمان کے اندر شرک ہے۔ کبھی اللہ کو پکار لیا، کبھی اوروں کو پکار لیا، اور ان کا یہی حال تھا۔ عام حالات میں جب تنگی آسانیاں ہوتی، اپنے چھوٹے بڑے جو بنائے ہوتے تو ان کو پکارتے رہتے، اور جب کبھی مصیبت میں پھنسے ہوتے تو صرف اللہ کو پکار لیتے۔ ذبح کرتے ہوئے، قربانی کرتے ہوئے اللہ کے لیے قربانیاں کرتے، حج کے موقع پر، اس طرح کے موقعوں پر اللہ کے لیے قربانیاں کرتے، اور کبھی اپنے بڑوں چھوٹوں کے لیے ذبح کر دیتے، اور طرح طرح کے ان کے شرک کے کام۔ بھائیو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر مکہ کا رہنے والا دنیا کی سب سے مقدس ترین جگہ قریشی کہ جو خاندان کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ خاندان ہے، سمجھے نا، بیت اللہ میں بسنے والا، اگر وہ شرک کرتا ہے تو اس کے شرک کی وجہ سے اس کے تمام اعمال برباد ہیں، اس کے کسی عمل کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ برباد تو کیا ہونا، عمل کا اعتبار ہی نہیں ہے کہ اس نے کوئی نیکی بھی کی ہے، پھر بھی کافر ہے۔ تو کیا خیال ہے ان کے علاوہ جو یہ کام کرے؟ اس لیے ضرورت ہے ایمان کو سمجھنے کی۔ یہ لمبا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیل میں بات کریں گے۔ فَمَا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی صفت کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عاملوا عمل کیے انہوں نے، الصالحات نیک، صالحہ کی جمع صالحات نیک، نیک عمل کیے۔ نیک عمل کیا ہے؟ ہمارے ہاں کسی سے پوچھو نا بھی یہ کام جو تم کر رہے ہو سنت نہیں ہے، آگے سے کیا کہتے ہیں کہ نیکی کا کام ہے نا، نیکی ہی کا کام ہے، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ تو جیسے کہ نیکی ہمارے اپنے دل دماغ کی پیداوار ہے، جس کو میں نیکی سمجھ لوں وہ نیکی ہے، جس کو آپ نیکی سمجھیں نیکی ہے۔ بھائیوں نیکی ہونے کا معیار میں اور آپ نہیں ہو۔ کسی کام کے نیک ہونے کا معیار کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے۔ جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کہا ہے وہ ہے نیکی۔ جس کو اللہ اس کے رسول نے نیکی نہیں کہا، چاہے دنیا جہان کے سبھی لوگ اس کو نیکی سمجھتے پھرے، بھی بڑا کام نیکی کا ہے، وہ نیکی نہیں ہے۔ اور پہلے بھی اس موضوع پر بات چیت ہوتی چلی آئی ہے بعض اوقات کہ ہمارے پاس دو طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک ہے وہ چیز جو ہم دین کے طور پر، نیکی عبادت کے طور پر ثواب کے نیت سے کرتے ہیں، ایک وہ چیزیں ہیں، اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا کی ہیں، دنیاوی نعمتیں ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو دین، نیکی، ثواب کی نیت سے کام کرنا ہے اس کے لیے لازماً قرآن و سنت سے دلیل چاہیے، لازماً اللہ کے اس کے رسول کا حکم چاہیے۔ حکم مل گیا اس کو کریں گے، ورنہ ہمیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب کہ مغرب کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھی؟ 3۔ کو کہے میں 4 پڑھوں تاکہ زیادہ اجر مل جائے، کیا خیال ہے؟ نیکی ہی کا کام ہے نا۔ میں چاہتا ہوں ان باتوں کو سمجھا جائے
کہ مغرب کی تو ہم 3 سے 4 رکعتیں پڑھنے کو سمجھتے ہیں کہ حرام ہے، اور جو جان بوجھ کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا اس کی ساری نماز ہی باطل ہوگی، لیکن ویسے اپنی طرف سے نیکیاں گھڑتے رہے، کوئی پرواہ نہیں۔ عجیب بات ہے۔ اس لیے نیکی بھائیوں صرف وہ ہے کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے نیکی کہا ہے، ان کی طرف سے دلیل ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے معاملات ہیں، آپ کے رہنے سہنے کے، سواریاں ہیں، کھانے پینے کے، پہننے کے، طرح طرح کے اللہ کے نعمتیں ہیں۔ اس مسجد کے اندر دیکھیے جہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، یہ مائک، کل ہی میرے پاس ایک سوال آیا اسی مائک کے حوالے سے، بھی تم مائک بھی استعمال کرتے ہو، کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا تھا؟ کیا خیال ہے؟ نہیں کیا تھا، پھر تو بدعت ہوگی۔ بلکہ میں اپنا واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ کچھ سال پہلے میں لندن میں تھا، تو وہاں ایک تعزیت کی مجلس میں تھے، تو جس طرح ہمارے ہاں تعزیت کے دوران مختلف طرح کی بدعات چلتی ہیں، تو اس موضوع پر بات چیت ہوگی شروع۔ تو میں نے کہا بھی یہ چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہے، اچھے انداز سے، ٹھنڈے انداز سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب عام لوگ تو بیچارے سن لیا، خاموش ہو گئے، لیکن مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ اب مولوی صاحب کا تو چونکہ کاروبار ہے، ان کے لیے تو بڑا مشکل تھا۔ کہنے لگے بھی نہیں، ہر چیز بدعت نہیں ہوتی، کوئی چیزیں بدعت ہوتی ہیں، کوئی بدعت حسنہ ہوتی ہیں، کوئی دوسری ہوتی ہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے چشمہ لگایا ہوا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا؟ نہیں لگایا تھا۔ آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے، کیا آپ نے گھڑی پہنی تھی؟ نہیں پہنی تھی۔ تو اگر آپ کا چشمہ لگانا بدعت نہیں ہے، گھڑی پہننا بدعت نہیں ہے، تو ہم بھی جو کر رہے ہیں بدعت نہیں ہے۔ کیا خیال بھائیوں کا؟ ہاں جی، کیا خیال بھائیوں کا؟ دیکھیے بھائیوں، دنیا کی چیزوں کے حوالے سے قرآن کریم کا فارمولہ جو ہے وہ کیا ہے؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین پر جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہاں، دنیا چونکہ آزمائش ہے، اللہ نے آزمائش کے طور پر کچھ چیزوں کو حرام کر دیا کہ تاکہ آزمائش بھی ہوتی رہے ساتھ ساتھ، سمجھے نا؟ کچھ چیزوں کو منع کر دیا کہ یہ نہیں کرنا، کھانے پینے کو جیسا مرضی کھاؤ، لیکن چند کھانے، سور ہے، شراب ہے، اس طرح کی چیزوں کو حرام کر دیا، سمجھے نا؟ ورنہ کہنے والا کیا فرق ہے بکری کے گوشت میں اور سور کے گوشت میں بھی؟ ہاں، یورپ میں، امریکہ میں ان کو کے کھاتے ہیں، بلکہ ان کے ہاں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایسے ریوڑ پل رہے ہیں سوروں کے جس طرح کے بکریاں پل رہی۔ ہاں جی، تو کہنے کا مقصد تو اس لیے تاکہ آزمائش ہو کہ یہ نہیں کھانا، اللہ نے حرام کر دیا۔ باقی دنیا کی نعمتیں، گاڑیاں ہیں، جہاز نکل آئے، آگے اللہ نے کیا کچھ پیدا کرنا ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے۔ وہ کہ ابھی تک گاڑی پر سوار ہونے کی دلیل دو ذرا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں موٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں فرق معلوم ہونا چاہیے دنیا کی نعمتوں کے اندر، کہ جو اصل یہ ہے کہ حلال ہے، اور جو دین کے کام ہیں اصل یہ ہے کہ منع ہے، جب تک اللہ اس کے رسول کی اجازت نہ ہو۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو عامل الصالحات، صالحات یہ ہے کہ صالحات کیا ہے پھر؟ کہ جو عمل اللہ کے لیے خالص ہو، اس میں کوئی ریاکاری، دکھلاوا، کوئی اس طرح کے دنیا کے غرض مقصد نہ ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ یہ دوسرا عمل ہے کہ انہوں نے نیک عمل کیے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ خالی ایمان، خالی کلمہ پڑھنا کافی ہے؟ نہیں، یہ چاروں شرطیں ہیں، یہ چاروں شرطیں ہیں اس خسارے سے بچنے کی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ سچا خالص ایمان۔ دوسری شرط کیا ہے؟ نیک عمل۔ نیک عمل ہونے کا معنی جو قرآن سنت کے مطابق ہو۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو کلمے پڑھتا رہے، ایمان کے دعوے کرتا رہے، لیکن عمل نہ کرے، نجات اس کی بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے ہمارے لوگوں کے اندر کہ کلمہ تو پڑھ لیا نا، مسلمان تو ہے نا، آخر جنت مل جائے گی۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک نہیں 10 جگہوں پر ایمان کے ساتھ نیک عمل کا ذکر کیا ہے، نیک عمل کی شرط رکھی ہے کہ جب تک نیک عمل نہیں، اس وقت خالی ایمان کا کچھ فائدہ نہیں۔ تیسری چیز کیا ہے؟
اب سچا ایمان، خالص توحید، صحیح عقیدہ اور نیک عمل کتاب و سنت کے مطابق اللہ کے لیے خالص ہو کر لیے، اپنے اتنے آدمی نیک بن گیا۔ کیا اسلام کے اندر کافی ہے؟ اسلام بھائیوں افراد کا نام نہیں ہے، اسلام افراد کا دین نہیں ہے، پرسنل دین نہیں ہے، یہ ایک سوسائٹی ہے، ایک معاشرہ ہے۔ اسلام ایک سوسائٹی قائم کرنا چاہتا ہے۔ اس سوسائٹی کے لیے کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ جس ایمان کی تمہیں توفیق ملی ہے، جس نیک عمل کی تمہیں سمجھ آئی ہے قرآن و سنت سے، اب اس کی دعوت اوروں کو بھی دو۔ یہ تیسری بڑی شرط ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے۔ بھئی یہ مولوی کا کام ہے، لوگوں کو تبلیغ کرے، دعوت دے، ہمارا تو کام نہیں۔ میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو انجینئر ہوں، میں تو ٹیکنیشین ہوں، ذمہ دار ہوں میں تو، سمجھے نا، میرا کیا کام؟ یہ مولوی کا کام ہے۔ بھئی مولوی کا کام نہیں ہے، جس سے نجات پانی ہے، خسارے سے بچنا ہے، اس کو یہ کام کرنا ہے۔ کون سا کام؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو دعوت دینی، حق بات ایک دوسرے کو بتانی، سچی بات ایک دوسرے کو سکھانی۔ یہ ایسے ہی فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ یہ بھی ایک لمبا موضوع ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دین کی دعوت دینا، لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم میں ایک نہیں کئی جگہوں پر اللہ نے کامیابی صرف انہی لوگوں کے لیے بیان کی کہ جو یہ کام کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک آدمی اپنے طور پر بڑی نمازیں پڑھ رہا ہے، بڑے روزے رکھ رہا ہے، سنت کے مطابق کر رہا ہے اور بڑا نیک ہے، ایمان اس کا صحیح ہے، لیکن اس کو دوسروں کی کوئی فکر نہیں کہ لوگ کہاں پر ہیں، لوگ کدھر جا رہے ہیں، کس گمراہی میں پڑے ہیں، کس بے راہروی میں ہیں۔ اور خصوصاً بھائیوں آج کے دور میں جو بدکاری کا، بے حیائی کا، فحاشی کا اور حرام خوری کا دور، شاید ہی انسانی تاریخ میں اس سے برا کوئی دور گزرا ہو، سمجھے نا، جس انداز سے یہ ہے آج کے دور میں ہم، تو جب تک یہ فرض بھی ادا نہیں کریں گے، ہاں یہ فرض ادا کرنا جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنا آپ کے پاس علم ہے۔ آپ مانتے کہ جو بھی تم میں سے برائی دیکھے کیا کرے؟ اس کو روکے۔ کیسے روکے؟ ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، باپ ہے، کوئی افیسر ہے، کوئی بڑا آدمی ہے جس کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اس کے پاس ڈنڈا ہے، اختیار ہے، ہاتھ سے روکے، ورنہ زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی جرت نہیں ہے تو پھر کم از کم دل سے برا جان کر برائیوں سے دور ہو جائے، برے لوگوں ان لوگوں کو برا جانے، ان سے الگ ہو جائے، پھر یہ نہیں کہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے۔ تو اس لیے تیسری شرط کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کی دعوت دینا، تبلیغ کرنا، نصیحت کرنا۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ صبر کرنے کی تلقین کی۔ اب پہلی تینوں چیزیں سمجھ آتی ہیں بھی، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اس کی دعوت دینا، یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن صبر کا کیا تعلق ہے؟ ہاں صبر ہوگا تو ایمان پر چلیں گے، کیونکہ ایمان، سچا ایمان، خالص توحید، کہیں پر بھی کسی زمانے میں بھی آزمائشیں آئیں گی۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ سورۃ العنکبوت کی شروع کی آیت میں اللہ فرماتا ہے کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کریں گے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، امتحان نہیں ہوگا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم پہلے لوگوں کے بھی امتحان لیتے رہے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھیے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے غلام تھے بیچارے، فقر و فاقہ تھا، سارا کچھ تھا، لیکن مکہ میں آزاد، یعنی کہ آرام سے رہ رہے تھے۔ کس چیز نے ان کو تکلیفوں میں ڈالا؟ کون سی چیز ان کو انگاروں پر لٹاتی ہے؟ یہ کلمہ، یہ توحید، سمجھے نا۔ اس لیے کسی بھی زمانے میں، حتیٰ کہ بعض اوقات اسلام کا جب غلبہ عروج ہوتا ہے اس وقت بھی، کیونکہ اللہ کا نظام امتحان کا، ائمہ کرام کو دیکھیے، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانوں میں حالانکہ اس وقت اسلام پورے عروج پر تھا، پورے غلبے میں تھا، لیکن اب دیکھیے ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں آئیں۔ تو اس لیے اس وقت تک آدمی ایمان پر ہی نہیں چل سکتا جب تک صبر نہیں ہوگا۔
اور اسی طرح نیک عمل. رمضان آتا ہے ماشاءاللہ مسجد فل ہو جاتی پیچھے تک، وہ دورہ پڑتا ہے کچھ نیکی کرنے کا، سمجھے نا. بعض کا تو 2-4 دن میں ختم ہو جاتا ہے، بعض کا کوئی ہفتہ 10 دن چلتا ہے، بعض کا کوئی آدھے رمضان تک چلتا ہے، اور بعض کا رمضان کے آخر تک وہ دورہ باقی رہتا ہے، پھر دورہ ختم ہو جاتا ہے. سمجھے نا. یہ اللہ کو ایسا دین نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ وہ دین چاہتا ہے، وہ نیکی چاہتا ہے جس پر آدمی چلتا رہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ مانتا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو جب تک موت نہیں آ جاتی، جب تک سانس باقی ہے یہ عبادت نیک عمل باقی ہے. اس لیے نیکی بھائیوں کسی موسمی چیزوں کا نام نہیں ہے، نیکی زندگی بھر کی عبادت ہے. اس لیے آدمی نیک عمل پر بھی اسی وقت چل سکتا ہے جب صبر ہوگا، برائیوں سے اسی وقت بچے گا جب صبر ہوگا. پتہ چلا کہ سود حرام ہے، اس کے کھانے والوں پر لعنتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، بڑا جرم ہے. سنی کچھ آیتیں کو حدیثیں سنی، اور ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدترین عمل ہے، سمجھے نا، اس طرح کی چیزیں سنی تو تھوڑا سا ڈر خوف پیدا ہوا. لیکن جب دیکھا کہ اتنا فائدہ چھوٹ رہا ہے، اتنے پیسے، اتنا مال جو ملتا تھا سود سے وہ سارا جا رہا ہے، سمجھے نا، تو پھر اگر ایمان سچا ہوگا، صبر ہوگا، چاہے دنیا بھی پوری چھوٹ کیوں نہ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. سمجھے نا. اس لیے نیکی کرنا بھی صبر، اس کے لیے صبر چاہیے، برائی سے بچنا بھی صبر چاہیے. اور تیسری صبر کی کون سی چیز ہے کہ جس کے لیے صبر چاہیے؟ کوئی ہے اور بھی چیز؟ بلکہ ہم جانتے اسی کو صبر جانتے ہیں. کون سی؟ کہ اللہ کی طرف سے جو تکلیفیں آتی ہیں، جو تقدیر میں انسان کے کوئی نقصان ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی فوت ہو گیا، ان چیزوں پر صبر. تو صبر 3 چیزوں پر ہے: نیک عمل کرنے پر، برائیوں کو چھوڑنے پر، اور جو ہے تیسرا کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر پر. تو وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ صبر، ہم بات کر رہے تھے ایمان کے لیے صبر چاہیے، نیک عمل کے لیے صبر چاہیے. اور تیسرا کام وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق بات کہنا، نیکی کی بات کہنا، برائی سے منع کرنا، دعوت دینا، یہ تو ہے ہی سارا صبر کا کام. جب صبر نہیں ہوگا، کسی کو کہا بھی نماز پڑھا کرو، آگے سے کہے گا بھی تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں اپنی قبر میں جانا، تمہیں کیا میرے ساتھ، سمجھے نا. اور اس طرح کی آگے دو چار کھری کھری باتیں سنے گا تو وہ پیچھے ہٹ جائے گا، بھی کام مشکل ہے. لیکن اللہ کے انبیاء کو دیکھیے، نوح علیہ السلام 950 سال تک ایک ہی چند افراد کی قوم، ان کو دعوت دیتے چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک اسی مکہ میں صرف چند لوگوں ہی کو دعوت دیتے رہے، نہ اکتائے نہ تھکے، سمجھے نا. لوگوں نے اذیتیں دی، تکلیفیں دی، ہر طرح کی دشمنیاں کی، لیکن آپ اپنی دعوت پر مسلسل جاری رہے. اس لیے دعوت کا کام تو ہے ہی صبر کا کام، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے ٹائم کافی لے لیا آج ہم نے، بس ہو گیا. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ تیسری کا چوتھی شرط جو ہے وہ صبر سے کام. اور صبر کا معنی استقامت، دین پر جمے رہنا، نیکی پر قائم و دائم رہنا، اور اس دین پر چلتے رہنا. دوبارہ دیکھیے آخر میں وَالْعَصْرِ، قسم ہے زمانے کی، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ بے شک انسان اور سبھی کے سبھی انسان یقیناً خسارے میں ہیں. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہیں نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور انہیں حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. بارک اللہ فیکم.